السلام علیکم، میرا نام ازور ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کاوش. آج کا ویڈیو آسٹریلیا کی مائگریشن کے حوالے سے ہے اور ایک کمنٹ ہے. میں نے سوچا اس کو ریسپانس دیا جائے. اور یہ کمنٹ ہے معیز احد سگو صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اٹس ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ٹو آسٹریلیا ایز اے آف شور کینڈیڈیٹ. معیز صاحب، یہ بات صحیح نہیں ہے. لوگ پاکستان میں بیٹھ کے آسٹریلیا کی مائگریشن اپلائی کرتے ہیں اور ان کو آسٹریلیا کی مائگریشن مل بھی جاتی ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. میں نے پاکستان میں بیٹھ کے آسٹریلیا کی مائگریشن کے لیے اپلائی کیا تھا. اپنی فیملی کے ساتھ رہا، میں اس پروسیس کے دوران اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہا اور مجھے آسٹریلیا کی مائگریشن ملی. اور نہ صرف یہ کہ آسٹریلیا کی مائگریشن ملی پاکستان میں بیٹھ کے، بلکہ مجھے آسٹریلیا سے جاب آفر بھی ہو گئی تھی. جب میں آسٹریلیا آیا تو میرے پاس جاب موجود تھی. تقریباً 8 یا 9 دن کے بعد مجھے پہلی تنخواہ مل گئی تھی اور میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا یہاں پہ. امپلائر نے مجھے 1 مہینے کی رہائش بھی فری دی تھی. تو یہ میرے خیال میں کسی قدر آسان پروسیس تھا ایز کمپیئر ٹو اگر میں ایز این آن شور کینڈیڈیٹ کے طور پہ آتا. یہاں پہ آن شور کینڈیڈیٹ کون سے ہوتے ہیں؟ عام طور سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ رہتے ہوئے مائگریشن اپلائی کرتے ہیں. تو ایز اے اسٹوڈنٹ کی کاسٹ آج کل آنے میں 30 سے 50 لاکھ روپے ہے. اور آج سے 20 سال پہلے بھی اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آتا وہ سمپلی میرے لیے آؤٹ آف کوشچن تھا. میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا اتنے پیسے. اس وقت بھی اسٹوڈنٹ کی فیس میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. میں اس وقت ایک ویب سائٹ پر ہوں اور یہ ہے آسٹریلین گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرس. یہ ایک رپورٹ ہے جو کہ آسٹریلین گورنمنٹ نے شائع کی ہے. پرماننٹ مائگریشن پروگرام اسکل اینڈ فیملی آؤٹ کمس اسنیپ شاٹ اینول اسٹیٹسٹکس. اوکے، یہ رپورٹ ہے جو کہ آسٹریلیا کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرس کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ دستیاب ہے. اور یہ رپورٹ ہے 2011-2012 سے لے کر 2020 اور 2021 تک کی، یعنی کہ حال ہی میں جو سال ختم ہوا 2021 میں اس کی رپورٹ موجود ہے. میں جاتا ہوں ڈائریکٹلی پیج نمبر 14 پر جو کہ ہمارے کام کی چیز ہے. اور یہ ہے پیج جو کہ ڈسکرائب کرتا ہے پرماننٹ مائگریشن پروگرام آؤٹ کمس بائی کلائنٹ لوکیشن ایٹ دی ٹائم آف اپلیکیشن. اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر لیتے ہیں. اور اگین ٹیبل 3 ہے پرماننٹ مائگریشن پروگرام آؤٹ کمس بائی کلائنٹ لوکیشن ایٹ دی ٹائم آف اپلیکیشن 2011-12 اور 2020 اور 21. تو کافی سارے لوگ ایسے تھے جو کہ آن شور موجود تھے ایٹ دی ٹائم جب ان کو مائگریشن دی گئی. تو یہ ان آسٹریلیا ٹوٹل ہے. اس سال میں تقریباً 80,000 تھے اور اس طرح سے سارے 2021 تک کے فگرز موجود ہیں. ہم انٹرسٹڈ ہیں ان فگرز میں جو کہ آؤٹ سائڈ آسٹریلیا ٹوٹل تھے. اور یہ وہ لوگ تھے 2011-2012 میں تقریباً 105,711 جن کو آسٹریلیا کی مائگریشن دی گئی تھی اور وہ آسٹریلیا سے باہر تھے. ان میں سے ایک کیٹیگری ہے فیملی ظاہر باہر ہی ہوگی جن لوگوں نے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسکل کیٹیگری میں 2011 میں وہ لوگ جن کو مائگریشن دی گئی اور جو آسٹریلیا سے باہر تھے یعنی آف شور کینڈیڈیٹ تھے 2011-2012 میں ان کی تعداد 63,361 تھی. 2012 اور 2013 میں 55,605. 2013-2014 میں 53,329. 2014-2015 میں 57,023. 2015-2016 میں 54,424. اس کے بعد 54,698. اس کے بعد 55,246. اور 2018 اور 2019 میں کووڈ آ گیا تھا 47,000 ہیں. 2019 اور 2020 میں کووڈ پیک پہ تھا تو 29,710 ہیں. اور اس کے بعد 2020 اور 2021 میں بھی تقریباً 22,933 یعنی تقریباً 23,000 لوگوں کو آف شور سے پرماننٹ مائگریشن دی گئی تھی انڈر اسکل کیٹیگری. ویزا سب کلاسز 189 190 دونوں کی دونوں اوورسیز اپلیکینٹس کے لیے بھی ہیں. آپ سے باہر بیٹھ کے بھی مائگریشن اپلائی کر سکتے ہیں ان کلاسز کے تحت. اور میرے لیے بہت اچھا رہا کیونکہ ادروائز میرے لیے کاسٹ بہت زیادہ آتی. تو اس وقت جو میرا پروفیشن ہے میں آئی ٹی میں کام کر رہا ہوں. میں آئی ٹی سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہوں. لیکن میں آیا تھا پاکستان سے ایز اے ریڈیوگرافر ڈائگنوسٹک امیجنگ ٹیکنالوجسٹ. تو یہ اسکل آکوپیشن لسٹ ہے اور اس میں نے اپنا پروفیشن ڈالا. اس وقت ڈال رہا ہوں، اس وقت میرے پاس یہ انفارمیشن دستیاب نہیں تھی. لیکن
میں نے انٹرنیٹ سے پتہ کیا تھا. اس وقت بہت زیادہ انفارمیشن موجود ہے. 2002 میں جب میں یہاں پر آیا تھا تو انفارمیشن اتنی زیادہ دستیاب نہیں تھی. اسکل آکوپیشن لسٹ میں اس وقت ڈال رہا ہوں ریڈیوگرافر، جو کہ میرا اس وقت پروفیشن تھا، اور یہ میرا ANZSC کوڈ ہے، اور یہ اتھارٹی ہے ASMIRT جو کہ اسسمنٹ کرتی تھی. تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ میں نے اپنی کوالیفیکیشن کو اسیس کروایا تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آسٹریلیا کے حساب سے میرے پروفیشن کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، میرے ایکسپیرینس کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، ایکویلنسی کتنی ہے، اور اس کی بنیاد پہ میں آسٹریلیا میں جاب کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا تھا، اور یہ میں اس ویب سائٹ پہ گیا تھا. اس کا نام دوسرا تھا اس وقت، اس کو AIR کہتے تھے اس وقت، اور اس وقت اس کی فیس تھی، اسسمنٹ کی فیس تھی تقریباً $500، اور اس وقت $500 پاکستانی حساب سے 25,000 روپے ہوتے تھے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. میری ایک مہینے کی تنخواہ تقریباً 17,000 روپے تھی، اور میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اسسمنٹ کروانا. ایز کمپیئر ٹو اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پر آتا اس وقت، تو شاید میری 3 سال کی تنخواہ کے برابر ہوتی اسٹوڈنٹ کی فیس، یعنی کہ یونیورسٹی کی فیس کم از کم ہو سکتا ہے. میں نے معلوم نہیں کیا اس وقت کیونکہ سمپلی میرے لیے آؤٹ آف کوشچن تھا، لیکن میں نے وہ طریقہ اپنایا جو کہ افورڈیبل، کسی قدر افورڈیبل تھا، اور میرے لیے ممکن ہوا. میں نے اسسمنٹ کروائی سب سے پہلے. اس کے بعد جب میری اسسمنٹ آ گئی، ایکویلنسی مجھے مل گئی کوالیفیکیشن کی، اور مجھے ایک سرٹیفکیشن مل گئی، کلیئرنس مل گئی کہ جی میری کوالیفیکیشن اتنی ہے کہ میں آسٹریلیا کی مائگریشن کی اپلائی کر سکتا ہوں. تو پھر میں نے دوسرے کام کیے، اور سارے کے سارے کام اوورسیز ہوئے تھے پاکستان میں بیٹھ کے، بڑے آرام سے ہوئے. اللہ کا بڑا کرم ہے. جب اسسمنٹ کی جب میں نے اپلیکیشن پروسیس ڈال دیا تو میں نے جاب بھی تلاش کرنی شروع کی، اور اللہ کی مہربانی سے مجھے پاکستان میں بیٹھے بیٹھے جاب بھی آفر ہو گئی تھی. اور اس جاب کی بنیاد پہ امپلائر نے آسٹریلین ایمبیسی جو کہ اسلام آباد میں تھی، ان کو کافی سارے فون کیے، اور مائگریشن کا ٹوٹل پروسیس یعنی اپلیکیشن جب میں نے ڈالی تھی، میرے پاس کافی عرصے تک آسٹریلیا کی ایکویلنسی میرے پاس پڑی رہی، اور میں اپلائی کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. لیکن جب میں نے مائگریشن ڈالی تو اپلیکیشن ڈالی آسٹریلین ایمبیسی میں، تو اس وقت سے لے کر جب میں آسٹریلیا آیا تو ٹوٹل ڈیوریشن 8.5 مہینے کا تھا. تو 8.5 مہینے میں آسٹریلیا موجود تھا اپلائی کرنے کے بعد. اور ایز اے اسٹوڈنٹ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہوتا میرے لیے. اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آتا تو وہ جو 3 سال کی فیس تھی اس میں سے کم از کم ایک سیمسٹر کی فیس آپ کو دینی پڑتی ہے، وہی سمپلی میرے لیے آؤٹ آف کوشچن ہو جاتی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں 30 سے 50 لاکھ کی کاسٹ آ رہی ہے آسٹریلیا آنے کی ایز اے اسٹوڈنٹ، اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ سمپلی افورڈیبل نہیں ہے. تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا پروفیشن نہ صرف اسکل آکوپیشن لسٹ پہ ہے. اس لسٹ میں جب میں نے لاسٹ معلوم کیا تھا، جب میں نے چیک کیا تھا، تقریباً 222 پروفیشنس تھے. یہ چینج ہوتی رہتی ہے، بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. اور اس لسٹ میں جن پروفیشنس کے نام شامل ہیں وہ لوگ آسٹریلیا کی مائگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ یہ کہ ان کی ایج 45 سال سے کم ہو، ان کی انگریزی اچھی ہو، اور دوسری چھوٹی موٹی ریکوائرمنٹ موجود ہیں. تو ایک پرائرٹی مائگریشن اسکل آکوپیشن لسٹ ہے. اس میں 44 پروفیشنز ایسے شامل ہیں جن کو پرائرٹی کی بنیاد پر آسٹریلیا کی مائگریشن مل سکتی ہے. تو کیا پاکستان میں کوئی اکاؤنٹنٹ جنرلز نہیں ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی ٹیکسیشن اکاؤنٹنٹس نہیں ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی ایکسٹرنل آڈیٹرز نہیں ہیں؟ کیا کارٹوگرافرس نہیں ہیں؟ پاکستان میں کارٹوگرافرس ہوتے ہیں جو کہ نقشے وغیرہ بناتے ہیں. کیا پاکستان میں کوئی سول انجینئرس نہیں ہیں؟ کیا اسٹرکچرل انجینئرس نہیں ہیں؟ کیا ٹرانسپورٹ انجینئرس نہیں ہیں؟ کیا الیکٹریکل انجینئرس پاکستان میں نہیں ہیں؟ یہ وہ پروفیشنز ہیں جن کو پرائرٹی کی بنیاد پہ مائگریشن مل سکتی ہے. اور اگر ان کی کوالیفیکیشن اسیس ہو جاتی ہے، سب سے پہلا کام جو میں نے کیا تھا، مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ اپنی کوالیفیکیشن کی اسسمنٹ کروا لیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ان کی کاسٹ دینا، اس وقت 25,000 روپے پاکستان سے افورڈ کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا. لیکن اللہ نے ہمت دی، میں نے اپلائی کیا، اور اللہ نے کامیابی دی. امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کچھ فائدہ مند ثابت ہوگا. اللہ آپ سب کی مدد کرے، اللہ ہم سب لوگوں کی مدد کرے. خواتین کی ریسپیکٹ کرنا سیکھیں، اور بزرگوں کا احترام کریں، اور اپنے کاموں میں نیک نیتی سے آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.